سابق وزیر اعلیٰ سندھ مرحوم علی محمد مہر کے صاحبزادے علی احمد مہر نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے پیپلز پارٹی میں شامل ہوا ہوں۔ عوام کو ریلیف صرف پیپلز پارٹی دے سکتی ہے۔ ہر بیٹے کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے والد جیسا بنے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں صرف سندھ میں نہیں، پورے پاکستان میں صرف ایک ہی پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، جنہوں نے عوام کو ریلیف بھی دیا ہے، بھلے وہ مہنگائی ہو یا کرونا ہو۔ سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی اس میں آواز جو ہے، مہنگائی ہو تو اس کے خلاف بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی آواز جو ہے اٹھائی ہے۔ اور میں بھی سیاست کا مطلب ہوتا ہے کہ عوام کی خدمت کرنا، اور پیپلز پارٹی میں رہ کر میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر کوئی اور پارٹی ہے۔ اس پارٹی میں رہ کر ہم اور زیادہ عوام کی خدمت کر سکیں گے، اور اس پارٹی کا اپنے والد کا نام انشاءاللہ تعالی روشن کروں گا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کتے مارنے سے متعلق عدالتی فیصلے کے خلاف ہم نظر ثانی درخواست دائر کریں گے۔ شاید صحیح مائنڈ اپلائی نہیں کیا یہ فیصلہ کرنے میں، اور اس سلسلے میں ریویو میں بھی لوگ گئے ہیں، اور ہم آگے بھی سوچیں گے کہ اس طریقے کے، میرے حساب سے میں اپنی رائے دے رہا ہوں، اور فیصلے پہ آدمی اپنی رائے دے سکتا ہے کہ بالکل ہی بغیر مائنڈ اپلائی کیے ہوئے غلط فیصلہ تھا، اور اس پہ اگر اور کوئی قانونی بات ہوگی تو ہم اس کو بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت اپنا جو فرض ہے وہ نبھانے میں کوتاہی نہیں کرے گی۔ یہ ایک ایشو ہے، اور یہ ایشو نہ صرف سندھ میں ہے، پورے پاکستان میں ہے، بلکہ اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں گے تو کوئی اچھی بات نہیں، میں کہوں کہ کسی اور صوبے میں یہ زیادہ پرابلم ہے، ہمارے یہاں بھی ہے اور نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی بھی طریقے سے جو فیصلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوگا، اور میرے خیال سے وہ غلط فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، شہریار شر سمیت کوئی بھی شخص مجھ سے مل سکتا ہے۔ میں صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے اس عہدے پہ رکھا ہے، اور کوئی بھی شخص مجھ سے مل سکتا ہے، اور کوئی ملنا چاہے تو میں منع نہیں کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہمیں پتہ ہے شہریار شر صاحب نے اوپنلی کہا تھا کہ میں ووٹ نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ ان کو اعتراضات تھے جو امیدوار تھے پی ٹی آئی نے جو اپنے نامنیٹ کیے تھے کینڈیڈیٹس، اور انہوں نے شاید یہ سمجھا، ان کی مرضی ہے، ووٹ ان کا اپنا حق ہے، جہاں پہ بھی دیں، ایک سیکرٹ ووٹ ہے، یہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ ووٹ کون کس کو دیتا ہے، لیکن انہوں نے اوپنلی کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دوں گا، اس لیے کہ مجھے ان میں وہ اہلیت نظر نہیں آ رہی کہ میرا ووٹ ان کی طرف جائے۔ جہاں تک آئینی تعلق ہے اس بات کا، تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ حق ہے ہر ایک ممبر کا کہ ایک سیکرٹ ووٹ کسی بھی طرف دے، آئین میں اس کی ممانعت نہیں ہے، اور ووٹ کسی اور کو دینے کا، میں نے پتہ نہیں کس کو ووٹ دیا، آپ کو پتہ نہیں ہے نا، مطلب 9 کینڈیڈیٹ تھے، میں نے ان میں سے کس کو ووٹ دیا، 9 کے 9 کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑا نہ، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتاؤں گا تو میں غلط کروں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ وفاقی حکومت سندھ کو افسران نہیں دیتی، اس لیے سندھ میں افسران کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ بحران اس لیے ہوا ہے کہ وفاقی حکومت ہمیں افسر دیتی نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے، یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بھی نمبر مجھے صحیح یاد نہیں ہے، گریڈ 21 کے 16 افسر انہوں نے ہمیں دینے ہیں، اس وقت 6 کام کر رہے ہیں، تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ اچھا، ہم اپنے افسر پروموٹ کر نہیں سکتے اس لیے کہ کوٹا میں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، اب یہ 10 افسر میں کہاں سے لاؤں؟ صرف گریڈ 21 کی بات کر رہا ہوں، اور جیسے جیسے آپ نیچے گریڈز پہ آئیں گے یہ 100 کی تعداد میں ہے، تو یہ بحران پیدا کیا ہوا ہے اس لیے کہ بیوروکریسی کو صحیح طریقے سے، اور پھر کرتے کیا ہے کہ جو کچھ افسر ادھر کام کر رہے ہیں ان کو بھی نکالنے کے چکر میں، تو یہ سوال ان سے کریں کہ وہ کیوں نہیں ہم نے تو اپنے ساری پروموشنز، میں ٹائملی پروموٹ کرتا ہوں لوگوں کو، جو اگر میری کمپٹنس ہوتی ہے، نیچے جو کمپٹنس ہے ان کو سخت ہدایت دی ہوئی ہے کہ جیسی ویکنسیز اگر ہوتی ہیں ہم پروموٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کو اختیارات دینے کے معاملے پر ضرورت پڑی تو اسمبلی سے قرارداد منظور کر کے اس معاملے کو وفاق کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ میں سخت مذمت کرتا ہوں اس قانون کی، جو کہ شاید کابینہ سے نکل گیا، اب اسمبلی یا آرڈیننس کے تحت شاید وہ لائیں، اور اس پہ ہم پارٹی لیول پہ بھی اور حکومتی لیول پہ بھی، اس لیے کہ جو ان برائڈلڈ پاورز دینا چاہ رہے ہیں اسٹیٹ بینک کو، یہ ملک کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، اور خطرناک ہے۔ دنیا میں کوئی سینٹرل بینک ایسا نہیں جس کے پاس یہ پاورز ہوں، یعنی، اور اس میں یہ عوام کی
جو مفاد ہے اس کے خلاف ہے قانون. اس لیے وہ کہتے یہ ہیں کہ جی پہلی چارج یعنی 1 روپیہ ٹیکس کا کلیکٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے قرضے جو انٹرنیشنل ایجنسیز کے پابند ہوں گے ان کو واپس کریں. ادھر ہمارے لوگ بھوکے مرتے ہیں تو مرے, یہ قانون کہتا ہے یہ. اور اس کے بعد ان کو یہ سارے ڈیسیشنز لینے کے لیے امیونٹی ٹوٹل دے دی جا رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر یا اس کے کسی امپلائی کو آپ کچھ اف بھی نہیں کر سکتے اس کے اوپر. نثار کھوڑو نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جن اراکین پر بکنے کا الزام لگایا اور ان اراکین سے ووٹ لیا, ان سے پہلے وہ معافی مانگیں. پہلے عمران خان کو کہیں کہ وہ جو چھوڑ گئے تھے ان کو جو برا بھلا کہا ہے کم از کم ان سے معافی تو مانگ لیں. انہیں بکے ہوئے مال سے اس نے ووٹ لیا ہے تو عمران خان صاحب کو کہیں کہ وہ ان سے ذرا معافی تو مانگ لیں. اس نے تو غلط کیا کہ ان لوگوں سے ووٹ لیا اس نے جو اس کو چھوڑ گئے تھے اور اس کو بکاؤ مال کہا, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا. ان سے پہلے معافی مانگے, اگر وہ پھر بھی نکلنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیں گے.